بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ شہداء کی فضیلت اور ان کی دائمی زندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. شہداء شہید کی جمع ہے. شہید وہ ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے اپنے اور جان اور مال کو اللہ میں لگا دیں، اللہ کے راستے میں لگا دیں اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں تو یہ شہید کہلاتا ہے. ان کا مقصد صرف رضائے الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. اللہ کی خوشنودی کی خاطر وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کھوا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں تو یہ شہید اور شہداء کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے بہت اونچا مقام ہے. قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں اور یہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 3 باتیں بیان فرمائی. ایک یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تم ان کو مت کہو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. تم یہ مت سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں مردہ مت سمجھو. تو اللہ نے پہلی بات ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو مردہ تک مت کہو، مردہ مت سمجھو. جیسے عام آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں یا کوئی اور لفظ سے اسے ہم کہتے ہیں، ڈٹ کہتے ہیں، کوئی بھی کہے. لیکن یہ شہداء کے بارے میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے بارے میں اس طرح کے جملے بھی اپنی زبان سے مت ادا کرو. ورنہ اگر کوئی ان کو اگر مردہ کہتا ہے تو وہ ان کے شان میں گویا گستاخی کر رہا ہے. تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تم خلاف بات کہہ رہا ہے. تو خود اللہ نے صاف کہا وَلَا تَقُولُوا. تو مت کہو یہ زبان سے ادا کرنا ہے. یہاں فرمایا تحسبن. تم اپنے عقل و دماغ میں بھی یہ مت سوچو کہ وہ مردہ ہے. تو زبان سے بھی مت ادا کرو، عقل و دماغ سے بھی مت سوچو کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، وہ میت ہو چکے ہیں. تو دونوں چیزیں اللہ نے بیان فرمائی.
تو آدمی جو عقل میں جو سوچتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، اپنے ذہن بناتا ہے، پھر زبان سے ادا کرتا ہے۔ تو اللہ نے دونوں سے منع فرما دیا۔ سورہ بقرہ میں کہا کہ زبان سے مت ادا کرو، یہاں فرمایا کہ عقل و دماغ سے بھی مت سوچو کہ تم مت سمجھو کہ وہ مردہ ہے۔ تو یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ دوسری بات فرمایا بل احیاء، تو جب مردہ مت سمجھو تو کیا ہوں گے؟ یا تو مردہ ہوں گے یا تو زندہ رہیں گے۔ جب مردہ نہیں ہے تو پھر زندہ ہے۔ تو اللہ نے دوسری بات فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ جب اللہ نے ان کو زندہ کہا تو وہ زندہ ہے، دائمی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرما دی، ابد الآباد تک کی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ تو بظاہر وہ تمہارے سامنے قتل کر دیے گئے، بظاہر تمہارے سامنے ان کی گردن اڑا دی گئی، بظاہر تمہارے سامنے ان کے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اخروی زندگی ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے۔ یہی فرق ہے کہ آدمی مرنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اور وہ دنیا کی زندگی نہیں، دنیاوی زندگی نہیں ہے، بلکہ حیات ابدی ہے، اور حیات اخروی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو اللہ نے اپنی شان ان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ دوسری بات، دوسرا لفظ اللہ نے ان کے لیے استعمال فرمایا۔ اب اندازہ لگائے کہ قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو یہ دوسرا لفظ جو قرآن کہتا ہے۔ تیسرا فرمایا عند ربہم یرزقون، ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا۔ اب جو ان کو رزق دیا جاتا ہے، دنیاوی رزق جب ان کو ختم ہو گیا، جسمانی رزق اللہ نے ان کو ختم فرما دیا، موت کی وجہ سے دنیا کی جسمانی رزق ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روحانی روزی، روحانی رزق عطا فرماتے ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ زندگی میں جو اللہ ان کو کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو روزی دے رہے ہیں، وہ کیسی روزی ہوگی، وہ کیسا رزق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اپنی عقلوں سے سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، ہماری عقل میں وہ طاقت، وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہی نہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یہ قرآن کی کھلی بات ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے کہ اللہ نے تسبیح کے بارے میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، زمین و آسمان تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ و سمندر، حجر شجر مدر، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ درخت کا پتا پتا اللہ کا نام لیتا ہے، اڑنے والے پرندے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ساتھ میں یوں کہہ دیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب قرآن نے کہہ دیا اللہ کا فرمان ہے تم سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ہماری عقلوں میں، ہماری کھوپڑیوں میں آنے والی بات نہیں۔ تو اس لیے زیادہ تر ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، بس اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اللہ کا فرمان ہے تو فرمان۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے قول سے بڑھ کر کس کا قول ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ان کو کیسے روزی دی جائے گی، کیسے ان کو رزق دیا جائے گا، کیسے ان کا ہوگا، یہ تمام باتیں اللہ نے محجور رکھا ہے، محجوب رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان کے درمیان عالم برزخ کو قائم فرمایا کہ عالم برزخ ایک پردہ ہے، جو عالم دنیا، عالم برزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردے، حجابات رکھ دیے، جس سے ہم اس ہونے والی ادھر کی چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ وہاں ان کے ساتھ کیا بھلائی کا، خیر کا معاملہ، اللہ کی نعمتوں سے وہ کیسے سرفراز ہو رہے ہیں، تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں شہداء کے بارے میں تین باتیں بیان کروں۔ تو پہلے یہاں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا یہ شہداء سے کون سے شہداء مراد ہیں؟ شہداء بدر، شہداء احد، شہداء بئر معونہ۔ یہ خاص طور سے علماء نے، مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔
ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے آئے، پہلے ان باتوں کو سمجھ لیں کہ یہاں کون سے شہداء مراد ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، اور تقریباً تمام مفسرین نے، امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر، امام سدی نے اپنی کتاب کے اندر، تمام نے یہ بات لکھے ہیں کہ یہاں تینوں مراد ہیں۔ شہید شہید ہے، چاہے وہ بدر کے میدان میں شہید ہو، چاہے احد کے میدان میں شہید ہو، چاہے وہ بیر معونہ میں شہید ہو۔ بدر کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، احد کا واقعہ بھی الحمدللہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ بیر معونہ کا ایک مختصر، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، مختصر، چونکہ لمبا واقعہ ہے، مختصر کے بعد آگے بڑھ جائیں۔ اب بیر معونہ سے کیا سمجھے کہ بیر معونہ کیا؟ شیخ الحدیث نے بھی لکھا حکایت صحابہ کے اندر بیر معونہ کے بارے میں، آپ وہاں تفسیر کے ساتھ دیکھیں، شیخ الحدیث نے الحمدللہ لکھا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا ابن عاصم، ایک آدمی جو قبیلہ بنو عامر کا سردار تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر چونکہ بڑا آدمی تھا، سردار تھا، اس نے ہدایہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اللہ کے نبی نے انکار فرما دیا، میں مشرکین سے ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس نے سخت جملے میں کہا، کیا تم نہیں سمجھتے ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، اس کے بعد تم میرے ہدیہ کو قبول کر لو گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہدیہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تم میرے ہدایہ کو قبول کر لو گے؟ تو بہرحال کچھ باتیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں تمہارے ہدایہ قبول کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا۔ امام بخاری نے اس کو تفسیر کے ساتھ پورا واقعہ بیان فرمایا کتاب مغازی کے اندر۔ تو چنانچہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پیش کی پوری تفسیر، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری باتیں، یہ تمہاری دین کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن میں پھر وقت اس وقت قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ تمہارے چند ساتھیوں کو ہمارے اہل نجد کے پاس بھیجیں، تاکہ وہ ہمارے اہل نجد کے پاس آ کر وہ دین کو پیش کریں، تبلیغ کریں، اور اگر وہ سمجھ جائیں تو پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو آگے ہم دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں سردار، میں تم صحابہ کو بھیجو، ایک جماعت کو بھیجو کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا، جو سب کے سب قاری قرآن، حافظ قرآن کے قرآن بہترین پڑھنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک صحابی کو لے کر ایک صحابی کو امیر بنایا اور اس کے ساتھ روانہ فرمایا۔ تو مدینے کے کچھ دوری پر تو ایک جگہ آتا ہے، ایک چشمہ آتا ہے جہاں پانی نکلتا ہے، اس جگہ کا نام ہے بیر معونہ۔ بیر کے معنی کنویں کے، معونہ اس جگہ کا نام۔ وہاں جا کر پڑاؤ کیا، وہاں ڈراؤ کیا، لمبا واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ وہاں تھے، تو ان لوگوں نے ایک سازش کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا۔ صحابہ اگرچہ کہ 70 تھے، دفاع کیا، لڑتے رہے، لیکن وہ چونکہ چاروں طرف سے صحابہ کو اچانک گھیر لیے تھے، تو ان سب نے مل کر 70 صحابہ کو شہید کیا۔ تو اس میں سے ایک صحابی، وہ تو شہید نہیں ہوئے تھے لیکن آدھی جان ان کی باقی تھی۔ کافی نہیں یہ سمجھ گئے کہ یہ بھی مر گیا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کسی طرح وہاں سے اپنی جان بچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف، تو آپ نے 1 مہینے تک ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الناریہ ان کے حق میں، جو صبح کے وقت میں ان کے پر اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی، فجر کی نماز میں، بعد کے عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ ان کے اوپر پڑھ کر بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے حق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاحت کے امام بخاری نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے، غمگین تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔
اتنا زیادہ بہت دن تک آپ کے اوپر اس کا اثر تھا کہ ایسے پیارے صحابہ شہید ہو گئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بھی بیان فرمایا کہ یہ ان کا شہداء جو شہداء دین معونہ ہے تو ان کی بھی فضیلت ہے. تو اس لیے بعض مفسرین کرام نے اس آیت میں ان کو بھی جوڑا ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ شہداء بدر ہے، بعض کہتے ہیں کہ شہداء احد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت صورت میں شہداء احد کا تذکرہ فرماتے ہوئے آخر میں ذکر فرمایا. تو اس لیے اکثر مفسرین شہداء احد بھی کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ شہداء دین معونہ ہے، لیکن شہداء ہیں سب وہی ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. صرف میدان بدلیں، کوئی بدر کا میدان ہے تو کوئی احد کا میدان ہے، کوئی اس چشمے کے پاس اپنی جان نثار کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا مقام بہت اونچا ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو اللہ نے زندہ فرمایا، بل احیاء وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. اس کے کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر ان کے والد عبداللہ، پورا واقعہ تفسیر کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور تقریباً تمام مفسرین کرام نے اس واقعے کو بیان فرمایا. جب احد صبح میں جوہر کی جنگ تھی تو رات میں اپنے خیمے پر تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا. اپنے بیٹے کو بلا کر چند باتیں فرمائی، چند نصیحتیں کی. کہا کہ بیٹے مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کل صبح جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا، مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے. اس کے بعد کہا کہ بیٹے تم میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، میں تمہارے اوپر دو ذمہ داری ڈال کے جا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، تم میرے شہید ہو جانے کے بعد تمام قرضے تم کسی طرح ادا کر دینا، اسے بوجھ نہ سمجھنا. پھر فرمایا کہ میری یہ بیٹیاں ہیں جو تمہاری بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری بھی میں تمہارے نازک کندھے کے اوپر ڈال رہا ہوں. تم ان کی بہنوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا اور ان کی شادیاں کر دینا، ان کی ذمہ داریاں آپ کو ہی ادا کر دینا. جو ایک باپ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تم اسی طرح بھائی ہو کر باپ کی طرح ان کی ذمہ داری کو ادا کرنا. یہ دو وصیتیں فرما ہے. اور اس کے بعد باپ بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دونوں باپ بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے. فرمایا رات کسی طرح گزر گئی، صبح میں جنگ شروع ہوئی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح رات میں جو باپ نے جو بات کہی تھی، سب سے پہلے جو شہید ہو کے نیچے گرے تھے وہ میرے مالک تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، سب سے پہلے مسلمانوں میں شہید ہوئے تھے. تو بہرحال جنگ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے. تو 70 صحابہ شہید ہوئے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جابر ابن عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن رواحہ ہیں، تو بہت سارے دیگر صحابہ ہیں جو اس طرح سے شہید ہوئے. تو جب جنگ ختم ہو گئی، سارا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو تلاش فرمایا. پہلے زندوں کا حساب ہوتا ہے، اس کے بعد جو شہداء ہیں جو انتقال ہو چکے ہیں کیونکہ راشیں کہیں کہیں ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے لایا گیا ہے. بہرحال تفصیلی واقعات جانے کے بجائے مختصر اتنی بات ہے کہ جب حضرت جابر ابن عبداللہ کا واقعہ امام بخاری ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا، آپ کے اوپر کافن چادر اڑائی گئی تھی. حضرت جابر ابن عبداللہ آئے اور آ کر صحابہ نے روکا کہ ان کو مت دیکھو، لیکن چونکہ بیٹے تھے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور اس کے بعد زار خطاب ہویا، ان کے پیشانی کو بوسہ دیا، بہت دیر تک روتے. صحابہ منع کرتے رہے لیکن اللہ کے نبی خاموش تھے، غمزدہ کھڑے ہوئے تھے. اتنے میں پیچھے سے ان کی بہن فاطمہ غالباً تھی، ان کی بہن روتی ہوئی دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ادھر سے اور اپنے باپ کی لاش کو دیکھنے کے لیے، میں نے باپ کو شہید کو دیکھنے کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو روکو، آنے مت دو، وہ عورت ہے.
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے ان کو روک دیا اور فرمایا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ کہ ان شہداء کو میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے ان کے اوپر پر بچھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ نے جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور اس وقت بھی ارشاد فرمایا جب حضرت جابر ابن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راشدہ آپ کھڑے تھے۔ تو اسی طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے وہاں پہنچے تو دیکھا تو حالت بہت خراب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے، سینہ چیر دیا گیا تھا، پیٹ پھاڑ دیا گیا تھا، آنکھ ناک کا کان کا مسئلہ بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک روتے رہے، اس کا بہت زیادہ اس پر اثر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو سارا واقعہ تو آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خدا کی قسم میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرشتے ان شہداء احد کے اوپر اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے بخاری کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ جب تک تم ان کو نہیں اٹھاؤ گے اس وقت تک فرشتے برابر اپنے پروں کو ان کے اوپر بچھائے ہوئے۔ بہرحال سب اس کے بعد مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد یہ روایت جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دار قطنی کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مدینہ جب پہنچ گئے حضرت جابر ابن عبداللہ حضرت بہت زیادہ غمزدہ، ایک تو باپ کی شہادت، دوسرا قرضہ اور تیسرا بہنوں کی ذمہ داری۔ ظاہر بات ہے انسان ہے تو بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، ایک تو باپ کی شہادت بیٹے کو اثر ہوتا ہے، تو پھر دوسرا قرضہ، ان کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا ان کے والد کا، اور تیسرا بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر تھی۔ 5 بہنیں تھیں یا 6 بہنیں تھیں، سب کی ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ جابر کیا بات اتنے غمزدہ؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے، اس کا اثر ابھی میرے اندر باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر آؤ میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، آپ کان کھول کے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر میں تم کو وہ بات بتاؤں جو اللہ نے پردے کے پیچھے تمہارے باپ سے بات کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے خود راوی ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ کی روایت ہے جو ابن ماجہ کے اندر حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں، یہ جامع ترمذی کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ خود روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے کے پیچھے اب تمہارے باپ عبداللہ کو بلایا، بالمشافہ، یہ روایت کے الفاظ ہیں، بالمشافہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ عبداللہ تم کیا مانگتے ہو مانگو، تم کیا چاہتے ہو چاہو، تم عرض کرو، تم نے میرے خاطر، میرے دین کے خاطر، میرے نبی کے خاطر تم نے جان لوٹا دی ہے، اب جو مانگتے ہی مانگو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ یا باری تعالیٰ میری تمنا یہ ہے کہ پھر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر میں نبی کے ساتھ مل کر پھر میں جہاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، دوبارہ تم دنیا میں نہیں جا سکتے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے تم جنت میں رہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ یا باری تعالیٰ آپ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، اللہ جو آپ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جو نعمتیں تمہیں ہم نے عطا فرمائی ہیں، ہمارے بھائیوں کو اس کی اطلاع ہو جائے تاکہ ہمارے بھائی بھی زیادہ سے زیادہ جہاد کر کے شہید ہو کے آپ کے پاس آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارے بھائیوں تک یہ خبر پہنچا دیں گے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ 3 آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کر دی گئی کہ اے
میرے صحابہ، اے میرے نبی، تم اپنے صحابہ کو بتا دیجئے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، ان کے رب کے بعد ان کو رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو، ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مقام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے باپ سے بالمشافہہ بات فرمائی، پردے کے پیچھے اللہ نے تمہارے باپ سے بات کی۔ تو تب جا کر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا جو غم تھا کم ہو گیا، یہ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے۔ دوسری روایت میں جس کو ابن ماجہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر تمام مفسرین نے اس روایت کو نقل فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور کے اندر اس پورے واقعے کو روایت کو نقل فرمایا کہ شہید کی 3 قسمیں ہیں، تو اس میں سب سے ادنا شہید کا درجہ کیا ہے؟ تو یہ فرمایا 3 قسمیں ہیں، اس میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ ایک مومن جو شہید ہونا تو نہیں چاہتا لیکن میدان میں پہنچ گیا، نہ اسے قتل ہونے کا غم، نہ اسے قتل ہونے کا شوق ہے، نہ وہ قتل کرنے کا شوق ہے، بس وہ میدان میں کسی طرح پہنچ گیا لیکن وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ کوئی کافر آ کر اس کی گردن اڑا دیتا ہے، زمین پر پہلا خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر فرشتے اس کو روح کو لے کر جاتے ہیں، یہ پوری روایت ہے، وہ فرشتے ان کی روح کو لے کر جاتے ہیں، آسمان سے ایک جسم کی طرح کوئی چیز لائی جاتی ہے، اس روح کو ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس روح کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، عرش الہی میں پہنچ کر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ان شہداء کے ساتھ ملا دو جو شہداء کی زندگی ہے، جو اس سے پہلے شہداء ہیں، ان شہید کو بھی ان شہداء کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے روح کو سبز پرندوں کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے، وہ جنت کے اندر جہاں چاہے گھومتے رہتے ہیں، جنت کے درختوں پہ، جنت کے پرتوں میں رہتے ہیں اور دن بھر وہ وہاں کے پھل کھاتے رہتے ہیں۔ جب رات ہو جاتی ہے اللہ کے عرش کے نیچے، ایک روایت میں سدرۃ المنتہا کے نیچے ان کی قندیلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو سونے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو فرمایا وہ قندیلیں ہوتی ہیں، ان قندیلوں گویا ان کا گھونسلہ ہے، پھر رات آ کر وہاں گزارتے ہیں۔ یہ ہے ان کے رزق معنوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو عطا فرمائے۔ اتنی روایتیں، تقریباً 15 سے 20 روایتیں موجود ہیں، تو تفصیلات اس کے اندر بیان کیے گئے، ان کو رزق معنوی دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ان کو روزانہ مچھلی اور بیل دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کو جنت کے ہر قسم کے پھل ان کو دیے جاتے ہیں صبح شام۔ ایک روایت میں 2 مرتبے کا ذکر ہے، ایک روایت میں 3 مرتبے کا ذکر ہے، روزانہ ان کو جنت میں 3 مرتبہ پھل دیا جاتا ہے، روزی دی جاتی ہے، یا 2 مرتبہ ان کو روزی دی جاتی ہے، تو دن بھر وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں جہاں چاہے، ان کو کوئی روک ٹھوک نہیں، جہاں چاہے وہ جاتے ہیں پھرتے ہیں۔ پھر رات ہوتی ہے تو عرش الہی کے نیچے آ کر اپنے قندیلوں میں، جو کہ سونے کے قندیلیں ہیں، تو وہاں قندیلوں میں وہ آرام کرتے ہیں۔ یہ روزانہ کا معاملہ۔ دوسری روایت میں فرمایا جب اللہ کے دربار میں ہو، تو کوئی روایت ذکر نہیں کر رہا، جو باتیں آپ کے سامنے نہیں ہو روایت کا وہ حصہ میں آپ کے سامنے بیان، اسے میں آپ کے سامنے وضاحت بھی کر رہا ہوں۔ پوری روایت تقریباً وہی ہے لیکن تھوڑا سا چینج، تھوڑا ڈفرینس ہے روایتوں کے اندر۔ اب ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ عرش الہی کے دربار میں جاتے ہیں اور اللہ کے سجدے میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ حکم دیتے ہیں ان کو ریشم کے 70 جوڑے پہنا دیا جائے،
ان کو 70 جوڑے ریشم کے پہنائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو اس سے پہلے جو بھائی شہید ہوئے تھے ان لوگوں کے پاس ان کو جوڑ دیتے ہیں. اب وہاں جا کر ان لوگوں سے ملاقات ہوتے ہیں, وہاں کی نعمتیں سے اتنے خوش ہوتے ہیں اور جا کر تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ جو آپ نے اتنی نعمتیں ہمارے لیے رکھے ہیں, دنیا میں ہمارے بھائی ابھی پیچھے ہیں, وہ ہماری دنیا کے اندر ہیں, وہ شہادت کا مرتبہ حاصل نہیں کیے ہیں, یا اللہ کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا کی زندگی دی جاتی, ہم دوبارہ دنیا میں جاتے, پھر ہم شہید ہوتے, پھر ہم آتے, پھر آپ زندگی دیتے اور پھر دوبارہ ہم شہید ہوتے, اپنے بھائیوں کو ہم بتا دیتے کہ شہادت کا کیا مرتبہ ہے, اللہ کے یہاں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا. جو ایک مرتبہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, جو فیصلہ تمہاری جنت کا ہو چکا ہے, تمہاری ابد الآباد کی زندگی, راحت کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مل چکی ہے, دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے. البتہ یہ ہے اس کی خبر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ روایت میں تفسیر مداری, جو تفسیر مداری ہے جو بہت مشہور تفسیر ہے, بہت اونچی تفسیر ہے, تمام تفاسیر کا مرجع, تو تفسیر مداری کے اندر ایک روایت لکھی, جب کسی کا شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تصویر جو پہلے شہداء ہیں, تو شہداء کہاں رہتے ہیں, حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بیان فرمایا کہ ایک سبز گنبد ہے, ایک جگہ کا نام ہے, بہت خوبصورت جگہ, گویا وہ جنت ہے, جنت کی ایک خاص جگہ ہے, وہاں شہداء ہوتے ہیں. شہداء کی وہ خاص جگہ ہے, وہ کبھی ہرے لباس میں ہوتے ہیں اور کبھی سفید لباس میں ہوتے ہیں, اور ریشم کے لباس ان کو پہنایا جاتا ہے. ریشم کا لباس وہ کبھی سفید ہوتا ہے اور کبھی سبز ہوتے ہیں, تو ایسے لباسوں کے اندر ہوتے ہیں. جب اگر کوئی دوسرا ایک دن پہلے وہ شہید ہونے والے ہوتے ہیں تو ایک دن پہلے ان کو اطلاع کر دی جاتی ہے, ان کے سامنے کہا جاتا ہے شہداء کے پاس, اس گنبد سفید گنبد کے پاس, کہ تمہارا بھائی کل جنگ میدان میں جائے گا اور لڑ کر شہید ہو کر تم سے آ کے ملنے والا ہے. تو تمام شہداء اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کوئی آدمی پردیش سے چند سالوں کے بعد اگر اپنے اہل و عیال کے پاس آئے, اپنے والدین ماں باپ کے پاس آئے یا اپنی اولاد کے پاس آئے, کیسے خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. اور کیا کیا رزق اللہ کو عطا فرماتے ہیں, تو فرمایا کہ چند حدیثیں جو بیان فرمائے وہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری عقلوں میں آنے والی نہیں, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. یہ جنت کی نعمت ہے کیا, اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت عین ما لا رأت عین رأت ولا اذن خطرت ولا خطر علی قلب بشر. جنت کی نعمتیں وہ ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, کسی بشر کے دل میں بھی یہ بات نہیں گزری. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی جنت. تو ایسی نعمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چند روایتیں بیان فرمائے کہ شہداء کو ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو رزق معنوی دی جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بدن سے جو خوشبو ہیں, ان کے بدن کی خوشبو کو, بدن کے خون کو اللہ تعالیٰ بدن کو خوشبو سے ملا دیتے ہیں, خوشبو سے بدلتے ہیں. ایسی خوشبو کہ جو عنبر اور کستوری سے بھی آپ نے خوشبو نہیں سنی ہوگی, ایسی خوشبو اللہ تعالیٰ ان کے بدن میں پیدا فرما دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے مسئلہ یہ کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا, بلکہ انہی کپڑوں کے ساتھ, بغیر غسل کے انہی خونی کپڑوں کے ساتھ, ایک کپڑا اگر ان کا مکمل نہ ہو تو ایک چادر میں لپیٹ کر ان کو دفن اس طرح دفن کر دیا جائے گا, غسل نہیں دیا جائے گا. یہ مستقل فقہاء نے مسائل بیان کرنا. جیسے عام آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے بدن سے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور اس کو استنجا کرایا جاتا ہے, اسے وضو کرایا جاتا ہے, غسل کرایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد 3 کپڑے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے 5 کپڑے, پھر خوشبو, دھونی اور کافور, عطر, یہ تمام چیزیں لگائی جاتی ہیں. لیکن وہاں کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو ان کے خون سے کستور اور عنبر سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو اسے کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام بخاری کے تمام روایتیں لے کر آئے,
جب احد کے میدان میں جب شہداء کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو آپ نے ہر ایک جنازے کی نماز ادا فرمائے اور فرمایا کہ اسی ہار میں ان کو مٹی کے حوالے کر، ان کو غسل نہیں دیا گیا، ان کے کپڑے تبدیل نہیں کیے گئے، کپڑے بدلے نہیں گئے، اسی خونی کپڑوں کے ساتھ، انہی رنگین کپڑوں کے ساتھ کل قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اسی طرح وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے ان کے کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ جس سے خون بہ رہا ہوگا، اور اس خون سے کستور کے اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ کستور سے دنیا کی کستور مراد نہیں، دنیا کی کستوری جو ہرن کے ناک میں ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کی کستوری ہے، وہاں کی خوشبو اس طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے خون کے ایک ایک خطرے کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو ترازو میں میزان میں تولیں گے، ان کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت بھی ہے کہ پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ان کے پیچھے تمام گناہ معاف فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کی فضیلت بیان فرمائی 3 آیتوں کے اندر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم مت سمجھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ رزق سے مراد رزق معنوی مراد ہے۔ اب یہاں ایک اہم بحث بھی ہے، وہ یہاں علمی بحث ہے کہ ان کے بدن کا اب بدن مٹی کے اندر صحیح سالم رہتے ہیں، اللہ ان کے محفوظ رکھتے ہیں، یہ تمام الگ مسئلہ ہے، تو یہاں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فی الحال اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اتنا مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو سبز پرندوں کی شکل میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اب وہ سبز پرندے جیسے پرندہ اڑ کر جہاں چاہے منٹوں میں جا سکتا ہے، جہاں چاہے وہ کوئی سے روک ٹھک سک نہیں سکتا، تو جس طرح پرندہ بالکل آزاد ہوتا ہے، وہ جنگلوں میں درختوں کے پتوں میں ٹہنیوں میں کیسے وہ آزاد گھومتا ہے اور کوئی سے روک ٹوک نہیں ہوتی، تو اسی طرح جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو سبز پرندوں کی شکل دے دیتے ہیں۔ لیکن ان کا روح کا تعلق جسم سے ایک گونا حصہ موجود بھی ہوتا ہے، ایک الگ ہی بحث ہے جو فقہاء نے مفسرین کرام نے الگ بحث فرمایا۔ میرا اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرما دیتے، رزق معنوی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضل، بس وہ خوش ہوتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے پاس ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ فقہ الحدیث نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، شاید آپ کو یاد ہے، فضائل نماز میں غالباً یہ روایت شیخ الحدیث نے ذکر فرمایا، ایک صحابی نقل فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 نوجوان ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اب تو یاد آ گیا ہوگا واقعہ، ایک شہید ہو گئے، دوسرے کا 1 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہوا اپنے بستر پر، اور 1 ہفتے کے ڈفرنس میں، 1 ہفتے کے فاصلے سے پہلے صاحب تو شہید ہو گئے، دوسرے اپنے بستر میں انتقال ہوئے۔ تو ایک دوسرے صحابی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کے پاس یہ دونوں کھڑے ہیں، ایک فرشتہ اندر سے آتا ہے جو بعد میں بستر پہ جن کا انتقال ہوا ان صحابی کو اندر لے کر جاتے ہیں، اور جو شہید ہوئے پہلے ان کے ابھی تم یہیں رہو، وہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ آتا ہے، پھر وہ جو شہید ہوئے ان کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ اب اس صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، شہید کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، لیکن ان کو تھوڑی دیر کے بعد، زیادہ کا بھی ڈفرنس نہیں، بس ان کو اندر لے گئے، پھر 2-3 منٹ کے بعد پھر ان کو اندر بلا لیا گیا۔ تو اس صحابی کو تعجب ہوا کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ شہید ہونا تو اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن ان کو بعد میں کیوں داخل کیا گیا؟ جو بعد میں 1 ہفتے کے بعد جو صحابی اپنے بستر پہ انتقال ہوئے ان کو پہلے داخلے کی اجازت دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وہ 8 دن تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، تہجد نہیں پڑھا، انہوں نے عبادت نہیں کی، انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، تو وہ شہید سے ان کا مرتبہ وزن بڑھ گیا ہے۔ یہ روایت میں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دوستو آج ہمیں شہادت کا موقع اگر نہ ملے،
لیکن ہم شہید کا مرتبہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عبادتوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کا مقام تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ان کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فضیلت اور ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبہ، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شہید کا مقام مرتبہ تو بہت اونچا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فرمایا اگر کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے تو فرمایا کہ ان کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا، جو روایتیں نہیں ملتی، پوری تفسیرات۔ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، اپنے تاجر الصدوق الامین ہے، اپنی تجارت میں امین بھی ہے، سچا بھی ہے، تو فرمایا یحشرون، تو ان کا حشر کیا جائے گا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ تو کیا مطلب ہے کہ وہ نبیوں کے برابر ہو جائیں گے، صدیقین کے برابر ہو جائیں گے، شہداء کے برابر ہو جائیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ اٹھیں گے تو ایک ساتھ اٹھیں گے، ایک ساتھ اٹھیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی عالم کے ساتھ ہے تو ساتھ مل کے جا رہا ہے تو کہیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ یہ تو فلاں مفتی کے ساتھ، عالم کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، فلاں اللہ والے کے ساتھ ہے، یہ دونوں کا مقام ایک ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مقام اور مرتبہ تو انبیاء کا تو بہت اونچا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا، علماء کا ہے۔ اب شہداء کا ہے یا علماء کا، اس میں اختلاف ہے۔ شہداء کا مقام اونچا ہے اور علماء کا مقام اونچا ہے، اس میں علماء نے زبردست بحث فرمائی ہے، وہ بحث کا وقت نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ علماء کا مقام اونچا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شہداء کا مقام اونچا ہے، بعضوں نے کہا دونوں کا مقام ایک ہے، اس سے علماء کی قدر کریں۔ تو فرمایا کہ یہ مقام و مرتبہ الگ ہے، البتہ آدمی فضیلت حاصل کر سکتا ہے، فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کی ایک دو مثال دے کے بعد ختم کر دوں۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی، حدیث میں فرمایا قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب، اذا زلزلت الارض 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ قرآن کا، یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب جو بھی کوئی قرآن نہ پڑھے، صرف قل اللہ پڑھتے رہے تو کیا خیال ہے آپ؟ صرف قل اللہ کا سورہ پڑھتے رہے، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 30 پارے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ 6000 سے زائد آیتیں پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے مطلب ہرگز نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فضیلت، جو آدمی پورا قرآن پڑھنے پر جو ثواب، اجر اور فضیلت ہے، وہ اخلاص ایسی جامع صورت ہے، اس کے اندر اللہ نے وہ فضیلت رکھے ہیں۔ لیکن جو آدمی پورا وقت نکال کر 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ تو الگ ہے، کوئی اس کا مقام نہیں پہنچ سکتا۔ میرا ایک کوئی آدمی سے پڑھے، ایک حرف پر سے 10 نیکیاں، ایک روایت میں 30 نیکیاں، الف لام میم پڑھو تو 30 نیکیاں، ایک روایت میں 90 نیکیاں۔ اب قرآن میں 6000 سے زائد آیتیں ہیں، تو اتنی آیتیں اگر وہ 1 مہینے میں یا 20 دن میں 15 دن میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن فضیلت الگ ہے، مقام الگ، دونوں برابر نہیں۔ فضیلت الگ چیز اور فضیلت وقتی طور پر اسے حاصل ہو جائے، لیکن مقام اور مرتبہ یہ دائمی ہے۔ ایک بہت اچھا آسان سا فرق ہے۔ فضیلت یہ وقتی طور پر، اگر آپ نے 3 مرتبہ کوئی اخلاص پڑھ لیا تو آپ کو فضیلت مل گئی پورا قرآن، لیکن مقام اور مرتبہ نہیں۔ حافظ کے مقام نہیں پہنچ سکتے آپ، جو آدمی قرآن ہمیشہ تلاوت کرتا ہے اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری مثال یہ کہ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ میں عرفے کا روزہ رکھے تو 1 سال کا ثواب ہے، روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اب چلو بھی رمضان کا روزہ نہ رکھے، سال بھر روزہ نہ رکھے، اگر صرف عرفے کے 1 دن روزہ رکھے تو اس لیے اگر کوئی عرفے کا 1 دن روزہ اگر رکھتا ہے تو اس کا فضیلت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اسے 1 سال کے برابر دیا جاتا ہے۔
لیکن جو رمضان کا روزہ رکھے، جو ہر مہینے کی 3 روزے رکھے، جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے رہے، اس کا مقام اللہ کے یہاں کیا ہے تو ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، وقتی طور پر تم کو فضیلت اور اجر حاصل ہو جائے گا، لیکن مقام و مرتبہ نہیں ہوگا۔ مقام و مرتبہ تو مرتبے والے کو ملے گا، علماء ہے تو علماء کو علماء کا مرتبہ ملے گا، حافظ ہے تو حافظ کو حافظ کا مرتبہ ملے گا، صدیقین ہے تو صدیقین کو وہ مرتبہ ملے گا، شہداء ہے تو شہداء کا مرتبہ وہ ملے گا۔ اس لیے ہم جب ان فضیلت، شہداء کی فضیلت سنتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر لیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو یہ فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے شہادت کا مرتبہ تو بہت اونچا ہے، لیکن ہم تو اسی وقت اس مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اللہ نے جو عبادتیں رکھے ہیں، جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، مستورات بھی اگر سن رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کو لگے۔ آج ابھی آپ شعبان کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں، وہ شاید نظر آیا نہیں ہوگا، معلوم نہیں، تو چاند نظر آ گئے تو 1 مہینہ رمضان کے باقی رہ گئے، اب شعبان ہمارے اندر داخل ہو گیا، تو ہم ابھی سے رمضان کی بھی تیاری کریں، خوب عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر روزے ہمارے گزشتہ سال کے قضا ہیں تو چھوٹے ہوئے ہیں کسی وجہ سے مستورات کے یا مردوں کے بھی، تو ابھی سے قضا کر لیں اور روزوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، گناہوں کو چھوڑے، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے، ان کا مقام عطا فرمائیں گے۔ روزہ اگر کثرت کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ صائمین کے ساتھ حشر ہوگا، اگر نماز پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مصلین کے ساتھ ان کا مقام ہوگا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حشر، صحابہ کے ساتھ حشر ہوگا جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، سنتوں کو قائم فرمایا ہے۔ تو اس سے ہمارے پاس اعمال موجود ہے، بس ہماری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ارادہ کریں، جو گناہ اب تک ہو چکے تو ہم گناہوں سے توبہ استغفار کریں اور نیکیوں کی خوب محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی سے ہمیں توبہ استغفار کر کے رمضان کی تیاری کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔